اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید، 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 اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب۔ آنکھ میں عشق کا سرما لگا ہو، اس سے عرش سے لے کر تحت الثری تک کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ عشق الہی کا سرما لگتا کیسے ہے، اور جب یہ سرما لگ جاتا ہے تو پھر کس طرح سے حجابات اٹھا لیے جاتے ہیں، یہ آج انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اپنے علماء کی اور جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ان سے گفتگو کے ساتھ اس عقدے کو انشاءاللہ کھولنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج اس پہلے پروگرام میں بہت ہی معتبر اور معروف شخصیات، جن کو آپ ARYQ TV کے پروگراموں میں اکثر دیکھتے رہتے ہیں اور ان کی گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں، ان کی جو عالمانہ رائے ہے مختلف موضوعات کے اوپر وہ آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے ساتھ سب سے پہلے تشریف فرما ہے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ قرآن کریم کو سیکھنے کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام آپ پیش کرتے ہیں، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بہت ہی ایک مقبول پروگرام جس کو آپ پیش کرتے ہیں، اور آپ اکثر ان کو دیگر پروگراموں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم جناب۔ عرس مبارک کی آپ کو مبارک بھی پیش کرتے ہیں اور پروگرام میں بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ آپ کے ہمارے سب کے پسندیدہ اور پروگرام ترتیل القرآن آپ دیکھتے ہیں، اور رمضان المبارک میں خاص طور پہ حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ شرح قصیدہ بردہ کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت پروگرام میں آپ نے ان کی زیارت کی، اور اس کے علاوہ بھی QTV کے بیشتر پروگراموں میں آپ ان کی گفتگو اور خوبصورت انداز گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس پہلے پروگرام میں تشریف فرما ہے جناب علامہ محمد شہزاد مجدی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جناب، اور آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور بابا صاحب کی نگری میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، تو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم تشریف فرما ہیں، شعبہ علوم اسلامیہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، گورنمنٹ ڈگری کالج کھاریاں کے ساتھ منسلک ہیں، اور عربی زبان کے اندر ان کی PhD ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ڈاکٹر محمد اشفاق جلالی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ السلام علیکم۔ تینوں مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے پروگرام کا آغاز، گفتگو کا آغاز میں مفتی سہیل رضا امجدی صاحب آپ کی سے کر رہا ہوں۔ عشق کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو صوفیاء کے ہاں اس کا خاص التزام پایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ان کی تعلیمات میں عشق کا بہت غلبہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز ہم یہ کرتے ہیں کہ صوفیاء کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ قرآن و حدیث سے متصادم نہیں ہوتی، بلکہ ان کی تمام تر جو زندگی کا مرکز و محور ہے وہ قرآن کریم ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہوتی ہے۔ تو عشق الہی کو جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اس کی کیسے اس کی تشریح کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس پرمسرت موقع پر میں ARYQ TV کی تمام مینجمنٹ کو، جو بابا صاحب علیہ رحمہ کا عرس مبارک ہے، اس کی تقریبات شروع ہو چکی ہیں، یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے، اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو، تمام جو علماء ذی وقار تشریف فرما ہیں ان کو، اور یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کام ARYQ TV سے لے رہا ہے۔ آپ کا، ہم سب کا حصہ الحمدللہ اپنی اپنی بساط کے مطابق اس میں ہے۔ بے شک یہاں پر میں ایک بات کروں گا کہ عشق بغیر محبت کے نہیں ہوتا۔ پہلا درجہ جی ہاں، محبت ہے، پہلا درجہ محبت ہے، پھر عشق ہے۔ اور محبت کہتے ہیں کہ کسی لذیذ شے کی طرف دل کا میلان ہو جانا، اسے محبت کہتے ہیں، اور اس میلان میں شدت آ جائے اسے عشق کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، لیکن ایمان والوں کا جو معاملہ ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر
سب سے زیادہ شدید اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے، ایک اور آیت کریمہ ہے کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نیک خاتون، اللہ سے بے انتہا محبت، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ جب فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کا جب ایمان کھلا ظاہر ہوا اور اس نے اسے عذاب سے دوچار کیا، مختلف تکلیفیں اذیتیں دینا شروع کی، تو وہ یہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے جنت میں میرا مقام دکھا اور مجھے فرعون کے سے اور اس کے مظالم سے نجات عطا فرما۔ تو احادیث کریمہ میں ہے، تفاسیر میں ہے کہ جب فرعون اور اس کے ساتھی عذاب دینے کے بعد وہاں سے ہٹ جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سایہ کرتے پروں کا، اور فرمایا جاتا ہے کہ ان کو جنت میں ان کا مقام دکھلا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے ہم جوڑتے ہیں۔ اور یہ کرام کے ہاں محبت کا مضمون کس طرح سے ہے، عشق الہی کی کیفیت ان کے ہاں کیسے ہوتی ہے، اور ایک عام بندے کا اور ایک اللہ کے ولی کا عشق الہی کی کیفیت میں کس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، فرق کیا ہوتا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یا فرید الدین بابا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، قرض کو جتنی جلدی ہو سکے ادا کرو۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ذکر فرید آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی نگری سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ معتبر علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے عشق الہی۔ اور وقفے پہ جانے سے پہلے جناب مفتی سہیل نظام جدی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے گفتگو کا آغاز فرمایا، اور بات اس جگہ پہ پہنچی تھی، اور اس کی تشریح میں چاہوں گا کہ جناب علامہ شہزاد مجدی صاحب فرمائیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ محبت کی شدت کیا ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اور صوفیاء کے ہاں خاص طور پہ جو عشق کا جذبہ ہے، عشق کی کیفیت ہے، عشق الہی کی کیفیت ہے، اس کو کیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عشق شولاست کو چن بر فروخت، واہ، ہرچ جز معشوق باقی جملہ سوخت۔ سبحان اللہ۔ رومی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ڈیفائن کر دیا۔ رومی ٹھیک۔ تمام صوفیاء کے نمائندہ ہیں۔ ٹھیک۔ تو دبستان عشق جو ہے اس کو صوفیاء کرام نے اتنی رونق بخشی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر صوفیاء اس میدان میں نہ اترتے تو یہ عشق کا دبستان خالی رہ جاتا۔ بالکل ٹھیک۔ چونکہ مفسرین نے اپنے انداز سے، محدثین نے اپنے انداز سے، فقہاء نے اپنے انداز سے دین کو لیا اور خدمت کی اور اس پیغام کو آگے بڑھایا۔ یہ جو احوال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کو حضرات صوفیاء نے سنبھالا اور وہ اس کے وارث قرار پائے۔ صحیح۔ اور انہی احوال کی جو معراج ہے وہ عشق الہی ہے، جسے قرآن نے اس آیت کے اندر بیان کیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب عشق کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، اس پر کئی لوگ اشکال میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ لو جی یہ کہاں سے آپ نے لفظ نکال لیا۔ صحیح۔ تو یہیں آیا ہے اسی جگہ، کیونکہ عشق کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں العشق قطعۃ من الجنون۔ واہ، سبحان جب اللہ۔ محبت دیوانگی کی حد تک چلی جائے تو پھر اس پر عشق کا اطلاق ہونے لگا۔ واہ واہ، اس سبحان لیے اللہ۔ قرآن نے لفظ عشق نہیں لیا بلکہ اس کی جو اصل روح ہے اس کو لیا۔ ٹھیک۔ وہ کیا ہے؟ اشد حبا، ٹھیک۔ محبت کی شدت۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی وضاحت و صراحت فرما دی، حب کا شیء یؤمی و یسم۔ فرمایا جب کسی چیز کی محبت میں تم مبتلا ہوتے اور محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ واہ واہ، جب آپ اپنے محبوب کی محبت میں نابینائی کی حد تک چلے جائیں اور بہرے ہونے کی حد تک چلے جائیں تو اب آپ کی محبت کا اثبات ہونے لگتا ہے، صحیح۔ اور اس کا ثبوت اور دلیل اور شواہد آپ نہیں ہوتے بلکہ آپ کو دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ واہ واہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذکر اللہ حتی یقول المجنون۔ واہ واہ، فرمایا اپنے رب کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والے تمہیں دیوانہ سمجھنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرات صوفیہ کرام علیہم الرحمہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ان آیات اور ان احادیث کی تفسیر بطور حال فراہم کی۔ ٹھیک
کیونکہ یہ صفحہ کرتاس پر لکھنے کی چیزیں نہیں تھیں، بالکل، اس لیے انہوں نے احوال کی شکل میں ان کو لیا، خود اپنے اوپر پہلے طاری کیا، خود اس تجربہ عشق سے گزرے اور اس کوہل عشق کو پہلے اپنی آنکھوں کی زینت بنایا۔ واہ واہ، اور وہ جو ما زاغ البصر وما طغا ہے، سبحان اگر اللہ۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو جسے آپ نے پڑھا شروع میں تمہید میں، اس آیت سے ذرا جوڑیں، جب سرمہ عشق الہی کسی سالک کی آنکھوں میں لگتا ہے، کسی طالب صادق اور صوفی کی آنکھوں میں لگتا ہے، تو قرآن اس کا نتیجہ کیا بتاتا ہے؟ وما طغا، وہ جو قرآن جو محبوب کے چہرے پر گڑی ہوئی آنکھ ہے اور دیدار محبوب کے اندر محو جو آنکھ ہے، وہ پھر کسی اور کی طرف نہیں اٹھتی، ما سوی اللہ اور غیر اللہ سے محبوب کا وصل اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ عشق کی وہ کیفیت ہے جسے حضرات صوفیہ کرام نے اپنے اوپر طاری کیا، تجربہ کیا، پھر اس کو آگے منتقل کیا۔ سب سے بڑا کریڈٹ یہ تھا کہ اس عشق کو اور اس نسبت عشقی کو انہوں نے آگے مخلوق کے اندر، امت مسلمہ کے اندر منتقل کرنے کا کمال کیا، اور اسی کو صوفیہ کامل کہتے ہیں۔ مرشد کامل وہ ہے جو نسبت عشقی کی چنگاری کو صرف اپنے سینے میں جلائے نہ رکھتا ہو، بلکہ اپنے پاس آنے والے طالب، سالک اور مرید کے سینے میں بھی اس چنگاری کو سلگا سکتا ہو، دیے سے دیا جو ہے وہ جلتا رہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ یہ امامت کے درجے پہ فائز ہیں اس محاذ پر، اور سلسلہ چشتیہ جو ہے اس کا مشرب ہی عشق ہے۔ چاروں سلاسل ہیں نا، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، ان چاروں میں کچھ نہ کچھ امتیازات ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کا جو امتیاز ہے اور جو ان کا مشرب ہے اور جو ان کی خصوصیت ہے وہ نسبت عشقی ہے۔ ان سب پر غلبہ ہے عشق الہی کا، اور اسی عشق کا پرتو لے کر جب یہ نکلتے ہیں، پھر وہ کبھی عشق مصطفیٰ میں ڈلتا ہے، کبھی وہ محبت شیخ میں ڈلتا ہے، فناف شیخ میں ڈلتا ہے، اور اس کے مظاہر بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ فیضان عشق جو ہے حضرات صوفیہ کا میں کہتا ہوں بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ہمیں اس کا ذائقہ چکھایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے کی، اور ہماری گفتگو اس مرحلے پہ آپ پہنچی ہے کہ ہم عشق کو ڈیفائن کر کے اب اس کے آگے جو چیزیں ہیں اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ڈاکٹر اشفاق جلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے سوال ان کی طرف دینے سے پہلے جو بھی گفتگو جہاں پہ علامہ شہزاد مجدی صاحب نے چھوڑی ہے وہیں پہ میں ایک کال ایڈ کرتا ہوں بابا صاحب کا، اور اس پہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اہل محبت کے لیے دنیا کی تمام چیزیں آراستہ کر دی جائیں اور ان کے سامنے رکھی جائیں تو وہ آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے۔ آراستہ کی ہوئی دنیا کی نعمتوں کو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، وہ صرف جمال حق کے متلاشی رہتے ہیں۔ جمال حق کی میں وہ اس قدر ان کی محویت ہوتی ہے کہ اور کوئی بھی چیز آراستہ کر کے ان کے سامنے رکھی جائے تو وہ اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ محبت کا جو باب صوفیہ کے ملفوظات میں خاص طور پہ ہمیں ملتا ہے، تو تمام صوفیہ نے اپنے اپنے انداز سے اس کو باندھا ہے اور اپنے اپنے انداز سے اس کی تشریحات کی ہیں، اپنی اپنی جو واردات ہیں وہ محبت کے حوالے سے، عشق کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ تو صوفیہ کے ہاں جو التزام ہے محبت کا اور عشق کی کیفیات کا، اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ شکریہ نقشبندی صاحب۔ ایک تو جدی صاحب نے جو گفتگو فرمائی اور آخر پر جو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول آپ نے نقل فرمایا، اس سے میرے ذہن میں وہ شعر آ گیا، ہنی ان لارباب النعیم نعیمھا وللعاشق المسکین ما یتجرع، کہ اہل دولت اور اہل نعمت کو وہ مبارکباد ہوں ساری نعمتیں، اور عاشق مسکین کے لیے وہ عشق کا گھونٹ ہے جو پی رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں کہ عشق جس طرح کہ حضرت نے بیان فرمایا کہ محبت الہی کی ایک کیفیت تو عشق رسول میں واضح ہو رہی ہے، وہ یوں کہ کل ان کنتم تحبون اللہ، اور ابن قیم نے مدارج السالکین میں نقل کیا کہ جب اللہ کی محبت کے دعوے دار بہت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے دلیل مانگی، فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اب اس اتباع کے باب میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو صوفیہ اکرام بلند مقام پر نظر آتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری نماز بھی با جماعت ادا فرما رہے ہیں، اپنی آخری نماز بھی با جماعت ادا فرما رہے ہیں، اور ان کی جو کیفیت ہے عشق الہی میں، محبت الہی میں، کلام الہی، قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا، یہ بھی اس کا ایک مظہر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اولیاء چشت، آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے لے کر سلطان المشائخ تک
जो हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया तक सब हाफिज कुरान नजर आते हैं। ठीक। और शेख जलालुद्दीन थानीसरी चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह 80 साल उम्र गुजरी है और हर रोज पूरा कुरान खत्म कर रहे हैं, वाह। हर रोज पूरा कुरान खत्म कर रहे हैं। और कैफियत यह है कि इस्तिगराक में चले गए, मुशाहिदा और अल्लाह ताला की मोहब्बत में इस तरह गुम हो गए। और इसका माना भी कशाफ इस्तिलाहातिल फनून के अंदर अल्लामा थानवी ने यह बयान किया कि इसका मतलब यह है कि अपने आप को गुम कर देना, ठीक। बइस्तराब शवी, बेकरार शवी, ये कैफियत तारी हो जाना। इस कैफियत में शेख जलालुद्दीन थानीसरी बिल्कुल मुस्तगरक हैं और दुनिया माफी हासे बेनियाज हैं। इकबाल ने इसी को कहा, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। नमाज का वक्त आता है तो उनके कान में हक की आवाज लगाई जाती है, उन्हें होश आ जाती है और फिर वो नमाज अदा करते हैं। क्या कहना? और यही वो कैफियत है जिसको ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इश्क और मोहब्बत के अंदर और अल्लाह ताला की रजा और तस्लीम और रजा की जो कज़ा व कदर की छुरी है उसके सामने ज़बा होने का जो शौक और जो जनून इनके अंदर मौजूद है, उसकी एक झलक वहां नजर आती है जब कव्वाल ये पढ़ रहे हैं, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमाज गैब जाने दीगरस्त, 4 दिन तक यानी उधर रूह निकल रही है, रूह आ रही है, मगर यहां शरीयत का जो पहरा है कमाल फत्ता भी ऊनी, हर नमाज के वक्त वो होश में है और नमाज अदा कर। क्या बात, सुभान ये अल्लाह। वो कैफियत हैं, ये वो अहवाल हैं, ठीक। कि जो सूफिया ने जिनको इख्तियार किया। और बल्कि ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की तो कैफियत ही ये है ठीक। कि अहले दुनिया की तरफ तवज्जो ही नहीं फरमाई। सही। आपने देखा कि शायद नासिरुद्दीन ने भेजा गयासुद्दीन बलबन को कि ये गांव ये जागीरें, फरमाया इसके गाहक बहुत है उनकी तरफ ले जाओ, हमें इनकी जरूरत नहीं, वाह। ये कुछ पैसे जो लाए हो ये लंगर में डाल दो। ठीक। और ये आपकी कैफियत थी। आप रोजा इफ्तार करते हैं तो 2 घूंट पानी पी रहे हैं, लेकिन सबको खाना खिला रहे हैं। और आखिरी बात मैं यहाँ खत्म करना चाहता हूँ कि इश्क़ इलाही की एक सूरत जो हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला की जो मखलूक है वो अल्लाह ताला का कुंबा है, अल्लाह ताला को वो बड़ा महबूब है बंदा जो कुंबे से प्यार करे। इसकी कैफियत जो है शेख फरीदुद्दीन की हमने यूं देखी कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जब कैलुल्ला कर रहे हैं, आप फरमा रहे हैं, तो एक शख्स आता है, दरबान उसे रोक लेता है और आने की इजाजत नहीं देता। तो ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के ख्वाब में तशरीफ ले जाते हैं। फरमाते हैं अगर घर में देने के लिए कुछ ना भी हो तो मेजबान को, मेहमान को तो नहीं रोकना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने अमली सूरत पेश की, अल-इहसान व अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु। उनकी इबादत को हम देखते हैं तो इस अंदाज में कर रहे हैं जैसे अल्लाह के जलवे उनके सामने हैं। सही। क्या खूबसूरत आपने बात की। और आपकी बात से जो सवाल एक निकलता है और जिसकी मैं चाहता हूं कि अहद मौजूद में उसकी तशरीह और लोगों तक उस सवाल का जवाब पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सूफिया किराम के यहाँ जो शरीयत का इल्तिज़ाम हमें नज़र आता है, पाबंद शरीयत होते हैं पूरी लवाजमात के साथ, पूरी सख्ती के साथ, और जितने भी उसके तकाजे हैं उसको पूरा करते हुए नज़र आते हैं। तो औलिया किराम के यहाँ, सूफिया किराम के यहाँ जो शरीयत की पाबंदी हमें नज़र आती है उसको कैसे देखते हैं और क्या मैसेज इससे हमें खास तौर पे आज के लिए निकलता है? देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ा एक मिसकंसेप्शन कायम हो चुकी है कि जो सूफी होगा तो उसके लिए कोई शरीयत ज़रूरी नहीं है। ठीक। जिस तरह याह्या बिन मुआज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल मैंने पढ़ा, कहते हैं कि तीन लोगों की मजालिस से बचो। फरमाया कि एक वो उलमा जो गाफिल हैं, और फरमाया कि वो फुकरा जो है वो जाहिर परस्त हैं, और फिर फरमाया कि वो सूफी जो जाहिली सूफी बने हुए हैं उनकी मजलिस से बचो कि तुम्हें अल्लाह से करीब नहीं कर सकते, अपने करीब तो करेंगे, उनकी नजरें तुम्हारे दिल पर नहीं हो सकती, तुम्हारी जेबों पर तो हो सकती हैं। और आजकल हम देखते हैं कि यही मामला है कि पहले जमाने में, यहाँ पर किबला अल्लामा साहब मौजूद है, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, पहले जमाने में मुरीद मुराद को ढूंढता था, मुरीद अपने शेख को ढूंढता था, तलाश करता था। खुद आप देख लें कि बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब वो किताब नाफे पढ़ रहे हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहां तशरीफ लाते हैं और एक जुमला कहते हैं कि ए नौजवान, एक शख्स क्या पढ़ रहे हो? नाफे पढ़ रहे हो। तो नाफे का मतलब है कि नफा देने वाली। तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इससे नफा देगा। बस ये जुमला कहा और बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह दिल से उनके मुरीद हो गए। तो पहले वक्तों में जहां सूफिया की अक्सरियत उलमा भी थी और अल्लाह वाली थी, तो मुरीद उनको तलाश करते थे। लेकिन आज मामला बड़ा अजीब और गरीब है
کہ مطلب زمانہ جاہلیت کا کوئی دور آ چکا ہے؟ کیا معاملہ ہے کہ آج مراد مرید کو ڈھونڈ رہا ہے؟ یعنی شیخ مرید بن چکا ہے اور جو مرید ہے وہ مراد بن چکا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ جتنے بھی صوفیاء ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، حقیقتاً ان کے دل میں عشق الہی تھا. اور جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ فقط عشق الہی ان کے دل میں نہیں تھا، بلکہ پوری حیات طیبہ انہوں نے عشق الہی کو دوسروں میں منتقل کروا کے دکھایا. واہ واہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں اس سوال کا کیا جانا بہت ضروری ہے، اور اس کو ہم تھوڑا سا اور ابھی کھولیں گے اور اس کے کچھ اور مندرجات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اور وقفے پہ جانے سے پہلے قول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور سوال جناب شہزاد مجدی صاحب کی طرف چھوڑ کے جاتا ہوں، اور وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. یہ جب پابند شریعت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اولیاء کرام اور یہ صوفیہ کرام جن کا ذکر اور خاص طور پہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں، تو یہ اپنے دور کے صاحب علم لوگ تھے. دنیاوی علوم پر بھی ان کی دسترس تھی، دینی علوم پر ان کی پوری دسترس تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے جو تصوف میں کمال حاصل کیا، جو خود عشق الہی کی چنگاری نہ صرف اپنے سینے میں روشن کی، اس سے پھر بہت سارے اپنے محبت والوں کو اور جو متلاشیان حق تھے ان کے قلوب کو بھی روشن کیا. اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور قول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بابا صاحب فرماتے ہیں کہ راہ سلوک میں درویش کا عشق علماء کی عقل پر غالب ہوتا ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پوری زندگی کو سپرد سنت کر دینا، یہ ہے فتنی. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے مختلف اسلامی موضوعات پر علمی خطابات کا نیا سلسلہ. جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی محبت اللہ سے ساری محبتوں سے فائق ہوتی ہے. نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے بھی معاف نہیں ہوتے، رہ جاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا رزق حلال کمانے میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان تکلیفوں سے وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اسلام کے مختلف فکری، اعتقادی، سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف QTV پر. کی نگری سے کاروائی QTV کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو آپ کے عرس مبارک کے سلسلے میں جاری و ساری ہے، اور آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے عشق الہی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ یہ جو صوفیہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ پابند شریعت لوگ ہوتے ہیں اور سختی سے شریعت کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ جو ایک گمان پایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ تارک شریعت لوگ ہوتے ہیں، شریعت سے ہٹ کے کوئی بات کرتے ہیں، تو اس کو ہم نے ابھی مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اس کا ذکر کر رہے تھے. اور ایک اور بہت خاص پہلو صوفیہ کرام کی زندگی کا جس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے، اور علامہ شہزاد مجدی صاحب سے میں چاہوں گا کہ اس کا جواب دیں. وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ راہ سلوک میں درویش کا عشق علماء کی عقل پر غالب ہے. اسی سوال اور اسی کے اندر میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو ضرور ہمارے سننے والوں تک، پوری دنیا میں جتنے بھی ARY QTV کے ناظرین ہیں اور بابا فرید صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں. ایک تو یہ بات کہ یہ جو صوفیہ کرام تھے، یہ جو اولیاء کرام تھے، خود صاحب علم لوگ تھے، دینی علوم پہ ان کی پوری دسترس تھی. قرآن کریم کے ساتھ جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ بڑا گہرا ان کا تعلق اور شغف تھا. اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں ہم یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ ان کی خدمت میں آنے والے ایسے لوگ تھے کہ جن کا علم سے تعلق نہیں تھا، جو حالات تھے صرف عقیدت اور محبت لے کر آتے تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا. تو میں چاہوں گا کہ اس چیز کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو خود صاحب علم اور دوسرا ان کی خدمت میں آنے والے کون لوگ تھے. صوفیاء کا اس پر اجماع ہے. جی حضور داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں لم یتخذ اللہ ولیا جاہلا. کیٹاگوریکلی انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا. ٹھیک. اور اس کا ترجمہ کیا سلطان العارفین سلطان باہو، کہتے ہیں علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ. تو اب جو شخص علم کی مشل لے بغیر یا بڑی لینڈ کروزر میں بیٹھا ہو، آگے ہیڈ لائٹس ہوں ہی نا، ٹھیک، تو وہ چل پڑے ہائی وے کے اوپر
تو حضرت وہ کہاں پہنچے گا؟ اندھیرا ہو اور کیسے جائے نہیں وہ پہنچے گا کہاں بیچارہ؟ کسی کھائی میں جا گرے گا. خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو پہلا جو سبق ہے اس راہ میں وہ ہے علم شرع. سبحان اللہ. اور علم شریعت میں اس درجے کی دسترس کہ اگر اپنے وقت کا محدث، اپنے وقت کا مفسر اور اپنے وقت کا فقیہ اعظم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو کہتے تھے نظام بحاس اور نظام محفل شکن. واہ واہ. دلی کے اندر آپ مناظر اعظم تھے. سبحان اللہ. جس مجلس علمی میں بیٹھتے تھے مجلس کو اکھاڑ پچھاڑ کے رکھ دیتے تھے، اسی لیے نظام بحاس اور محفل شکن. ٹھیک. لیکن جب پاک پتن شریف پہنچے اور آ کر حضرت زہد الانبیاء فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی کا زہد تو تھا، تقویٰ تو تھا، توکل تو تھا، طریقت میں تو مقام تھا، لیکن یہ مدرسے کا فارغ التحصیل اپنے زمانے کا محدث جو بھی طریقت اور سلوک کی منازل طے کیے ہوئے نہیں ہے. ٹھیک. جب ادھر سے نکل کے آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ محض درویش نہیں ہے، محض کوئی تارک دنیا صوفی نہیں ہے، یہ تو اپنے وقت کا جید ترین عالم ہے. اور اس کے علم کی پرواز اور رفت اس درجے کی تھی کہ نظام الدین اولیاء نے کہا کہ حضور سب سے پہلے مجھے ناظرہ قرآن دوبارہ پڑھائیں. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. پورا قرآن پاک پڑھا. پھر تمہید ابو شکور سالمی ہمارے عقائد کی بڑی اہم اور بنیادی کتاب ہے، وہ حضور بابا صاحب سے پڑھی. اور پھر تیسرے نمبر پر یہاں پر باقاعدہ درس ہوتا تھا اس پاک پتن شریف میں بارگاہ فریدی کے اندر عوارف المعارف، ٹھیک، جو تصوف کی ٹیکسٹ بک ہے اور امہات الکتب میں سے ہے. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سبکن پڑھایا کرتے تھے. آپ خود دیکھیے اگر بابا صاحب عوارف پڑھا رہے ہوں تو پھر طلباء جو ہے علی احمد صابر نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ اور طلباء بدر الدین اسحاق نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ طلباء جمال الدین ہانسوی نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ذرا ڈیفائن ضرور کریں کہ یہ جو لوگ ہیں جناب بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ اور دوسرے جو بزرگ ہیں، ان کی جو علمی حیثیت ہے، کس درجے کے علماء تھے. دلی سے چلے اور ایک منطق کا مسئلہ کہیں الجھ گیا تو اس کو حل کرنے کے لیے بخارا کے لیے رخت سفر باندھا. ٹھیک. یہاں جودھن تھا، قافلہ رکا اور سٹے ہوا قافلے کا. تو کسی واقف شخص نے کہا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا جی میں ایک منطق کا مسئلہ ہے تو حل نہیں ہو رہا، میں بخارا جا رہا ہوں. اتنی دور؟ فرمایا ہاں علم کے لیے جانا چاہیے. وہ کہنے لگے حضور جہاں آپ رکے ہیں یہاں بھی ایک اللہ والے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ لیجئے. کہنے لگے یار صوفیوں کا منطق کے مسائل سے کیا تعلق؟ عام تاثر جو تھا. اس شخص نے کہا کہ حضرت قافلہ تو رکا ہی ہوا ہے، سٹے تو ہے ہی، آپ نے قیام تو کرنا ہی ہے، مل بھی لیں اور اپنا مسئلہ پیش کر دیں، حل ہو گیا تو فبیہا، ورنہ آپ جا تو رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے. جب آئے حضور بابا صاحب رحمت اللہ کے حضور مسئلہ پیش کیا اور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فی البدیع بداہتن وہ جو مسئلہ منطق کا تھا اس کو سارے کا سارا حل کر دیا. تو حضرت بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ زندگی بھر کے لیے اسی چوکھٹ کے ہو گئے کہ جس ایک مسئلے کے لیے میں بخارا جا رہا تھا وہ یہاں بلا تکلف حل ہو گیا، تو باقی پھر کون کون سے مسائل ہیں جو یہاں حل نہیں ہوں گے؟ پھر بابا صاحب رحمت اللہ کے خلیفہ اعظم بھی قرار پائے، آپ کے داماد بھی ٹھہرے اور آپ کی بارگاہ میں رہ کر پھر زندگی بھر استفادہ کرتے رہے. جید علماء اور بھی ہیں جنہوں نے بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی جو اس وقت شیخ الاسلام تھے سلطنت مغلیہ کی طرف سے، اور جن کا یہ لقب لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا. صحیح. بابا صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں بہاؤالدین زکریا وہ شیخ الاسلام ہے جس کا لقب ہم لوح محفوظ پہ پڑھتے ہیں. اللہ حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سے وہ ہستیاں بھی اصلاح اور املا لیا کرتے. کیا بات. ایک دفعہ خط لکھا حضرت بہاؤالدین زکریا نے بابا صاحب کو کہ میانے ما و شما عشق بازیست. صحیح. آپ کے اور ہمارے درمیان عشق کی گیم چل رہی ہے. تو بابا صاحب رحمت اللہ کی نزاکت علمی فراست دیکھیں. جواب دیا میانے ما و شما عشقست بازی نے. حضرت آپ اور ہمارے درمیان نسبت عشقی ہے کیونکہ بازی کھیل کود کو کہتے ہیں. ٹھیک. فرمایا ہمارے اور آپ کے درمیان نسبت عشق ہے، بازی کا کوئی چکر نہیں. اس پائے کی ہستی ہیں حضور بابا صاحب. کیا خوبصورت آپ نے بات کی اور آپ کے سوال سے سوال نکلتا آیا اور بات ہماری کس مقام تک جا پہنچی ہے. اپنے موضوع پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم چونکہ پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں تو مختصراً جواب آپ سے میں چاہوں گا. عشق الہی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دل یاد حق سے غافل ہے وہ مردہ ہے، جو زندہ ہے وہ یاد حق سے غافل
نہیں ہو سکتا. یہ اس کے اندر بہت سارے سوالات اور بہت ساری معنویت اس جملے کے اندر موجود ہے. اولیاء اللہ کی جو محبت ہے اس کا عام بندے اور اللہ کے ولی کی جو اللہ سے محبت ہے اس میں کیسے فرق ہوتا ہے؟ ایک عام بندہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور ایک اللہ کا ولی بھی کرتا ہے, تو دونوں کا فرق جو ہے وہ کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ میں اس سے پہلے جو گفتگو جاری تھی اس پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من تصوف ولم یتفقہ فقد تفسق, یعنی جو تصوف تو سیکھے لیکن فقہ نہ سیکھے وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گا. ومن تفقہ ولم یتصوف فقد تزندق, اور جو تصوف تو سیکھ لے صوفیاء کی تعلیمات مگر فقہ اور ظاہری علوم نہ سیکھے وہ زندیق ہو جائے گا. ومن جمع بینہما فقط تحقق, تو حقیقت کو وہی پائے گا جس نے دونوں کو جمع کر لیا ہے. جہاں تک حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا تعلق ہے اور یہ اولیاء اور عوام الناس کی جو محبت کا معاملہ ہے, چونکہ اولیاء کرام اس محبت میں, عشق الہی میں, یاد الہی میں, جیسا کہ قرآن میں آتا ہے فاذکرونی اذکرکم, حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی بیان کیا احبونی احبکم, یعنی تم مجھ سے محبت کرو, اللہ فرماتا ہے میں تم سے محبت کروں گا. اور یحبہم و یحبونہ, اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کی محبت خاص الخاص ہے. شیخ عثمان نقشبندی نے اپنی کتاب محبت الہی کے اندر ایک روایت کو نقل کیا. وہ روایت یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم اندی شراب لاولیائی, اللہ فرماتا ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک شراب ہے جو میں نے صرف اولیاء کے لیے رکھی ہے. اذا شاربو, جب وہ پیتے ہیں ساکارو, تو وہ عجیب جو ہے مستی کی کیفیت میں ہو جاتے ہیں. وَإِذَا شَارِبُوا, اور جب وہ پی لیتے ہیں تارابو, تو طرب کی کیفیات ان پر عجیب قسم کی جو ہے طاری ہو جاتی ہیں. وَإِذَا تَارَبُوا تابو, اور اس کے بعد پاکیزگی کی خاص لمحات میں وہ داخل ہوتے ہیں. اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو واسالو, تو انہیں وصال الہی مل جاتا ہے. وَإِذَا واسالو اتصالو, اور پھر وہ انہیں وصال الہی کی ایسی کیفیات مل جاتی ہیں لا فراق بینی و بینہم, پھر انہیں ان محبتوں سے کوئی دور نہیں ہٹا سکتا. تو یہ وہ کیفیات ہیں. اور اس بارے میں ابن قیم کا جو قول ہے, جو انہوں نے محبت کا معنی بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ محبت جو ہے اس میں تو عاملین بھی کوشش کر رہے ہیں, عابدین جو ہیں وہ بھی اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی زندگی ہے محبت الہی, عشق الہی, کہ جس کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں ہے. اور یہ ایسی لذت ہے جس کو یہ نصیب نہیں, اس کی زندگی جو ہے غموں کے ساتھ جو ہے مبتلا رہے گی. اور یہ ایسی محبت ہے کہ جس کو یہ نور ہے, جس کو یہ عشق الہی کا نور نہیں ملا, فَوَ فِي بِحَارِ ظُلُمَاتٍ, مدارج کو سالمین, وہ تو ظلمتوں میں ڈوب رہا ہے. تو اس کی اصل اور نخبہ اور خلاصہ وہ صوفیاء نے لیا اور اپنی زندگی میں اس کو لوگوں کے سامنے عملاً رکھ کے دکھا دیا. اور اسی لیے اقبال نے کہا سپاہ تازہ بر انگیزم از ولایت عشق, سپاہ تازہ بر انگیزم از ولایت عشق, کہ در حرم خطرے از بغاوت خیردست. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد اشفاق جلالی صاحب. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب, پروگرام کے بالکل اختتامی لمحات ہیں. میں چاہوں گا کہ میسج بابا صاحب کے عرس کے حوالے سے, آپ کی تعلیمات کے حوالے سے کوئی ایک جملے میں ارشاد فرمائیں. ایک بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ جسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر, یہ سراپا انتظار او منتظر, یہ فرق ہوتا ہے. منصور حلاج سے حضرت شبلی نے پوچھا کہ محبت کیا ہے, عشق کیا ہے, تو فرمایا کل بتاؤں گا. دوسرے دن جب پھانسی کے گھاٹ پر لے جایا جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا آغاز جو ہے جلنا ہے اور اس کا انجام فنا ہونا ہے. تو بات یہ ہے کہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے آخری اوقات دیکھیے کہ عشاء کی نماز آپ نے ادا نہیں فرمائی اور بیماری کا عالم ہے. دیکھیں نا, وہ کہا جاتا ہے کہ ہر چے خواہی زیستن با آبرو یاد او کن یاد او کن یاد او, کہ جو بھی با آبرو طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اللہ کو یاد کرے, اللہ کو یاد کرے, اللہ کو یاد کرے. تو یہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری اوقات ہیں, لمحات ہیں. عشاء کی نماز ایک بار پڑھی, 2 بار پڑھی, حتیٰ کہ روایات میں نے پڑھا کہ 3 مرتبہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی, یعنی جانے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے عشق میں سرشار نظر آئے. بہت شکریہ.
آپ نے جب بات ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ سما کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، تو شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر نے فرمایا کہ یک سوختہ شد، یعنی ایک تو جو ہے وہ جل چکا ہے، وہ حاکستر شد اور رات ہو چکا ہے، اور دیگر ہنوز دار اختلاف ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آپ بھی اختتامی جملہ فرمائیں۔ اقبال کے الفاظ ہیں کہ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، واہ شریک زمرہ لا یحزنوں کر، واہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنون کر۔ واہ واہ، بس اللہ وہ جنون نصیب کرے، یہی اصل عشق ہے ٹھیک۔ کہ آپ غیر سے جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کے اندر یہ میسج چھپا ہوا ہے کہ غیر کی نفی کر کے ایک کا ایسا اس بات ہو کہ پھر اس میں ملاوٹ اور آمیزش کی گنجائش۔ ٹھیک۔ بس ایک بات عرض کروں گا، ان المحب لمن یحب مطیع، بے شک محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت، سچا عشق، اس کی علامت قرآن سے محبت ہے۔ قرآن سے محبت کی علامت میرے رسول میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت، اور ان سے محبت کی سچی علامت ان کی اتباع اور فرما برداری ہے۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، جناب علامہ محمد شہزاد مجدی صاحب اور جناب ڈاکٹر محمد اشفاق جلالی صاحب، آپ تینوں مہمانوں کی تشریف آوری کا اور خوبصورت گفتگو کا بہت شکریہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا جو مرکز و محور تھا وہ عشق الہی تھا، محبت الہی تھا، اور اس میں خاص طور پہ جو ہم نے جو باتیں خاص طور پہ ڈسکس کی، جو آج کے میں سمجھتا ہوں کہ جدید دور میں جس کے اوپر بات کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ان اولیاء کرام کے ہاں، ان صوفیاء کرام کے ہاں جو آنے والے لوگ تھے وہ بھی صاحب علم تھے، اور یہ خود بھی اب بہت اعلیٰ پائے کا علم نہ صرف انہوں نے خود حاصل کیا بلکہ ان کی خدمت میں جو آنے والے لوگ تھے وہ بھی شریعت کے علم کے شاہ سوار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عشق الہی کی طریقت کی منازل طے کی۔ تو یہ بات بہت سمجھنے کی، اور آخر میں اس میسج کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا میسج ہے جو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اور تمام جو تصوف کی بات کرتے ہیں اور طریقت کی بات کرتے ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا میسج بابا صاحب کے عرس کا نہیں ہو سکتا، جو آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ شیخ میں ذاتی قوت اس قسم کی ہونی چاہیے، شیخ میں ذاتی قوت اس قسم کی ہونی چاہیے کہ جب کوئی شخص مرید ہونے کی نیت سے آئے تو اس کے حسن عقیدہ کو دیکھے، جب کوئی شخص مرید ہونے کے لیے آئے تو اس کے حسن عقیدہ کو دیکھے، اگر اسے فرمان حق میں راسخ نہ پائے تو آہستہ سے کہے کہ ابھی تیرا وقت نہیں آیا تو واپس چلا جا۔ یہ میسج آپ تک پہنچ گیا ہے جو میں نے کہنا چاہا، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کے سلسلے میں ARY QTV کا یہ خصوصی پروگرام جو پاک پتن شریف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آخری دو شعر جناب شہزاد مجدی صاحب کہ چونکہ ترنم کا وقت اب نہیں رہا گفتگو کی وجہ سے تحت لفظ پیش کر کے آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ ہدایت کا روشن ستارہ فرید، ہدایت کا روشن ستارہ فرید، طریقت ہے دریا تو دھارا فرید، ہمیں ڈوب جانے کا خطرہ نہیں، ہمیں ڈوب جانے کا خطرہ نہیں ہے، ہم بے کسوں کا سہارا فرید، ہوا زہد و تقوی سے آراستہ بہر رنگ مانے سوارا فرید، اور وہیں پر ہے شہزاد جنت کا باغ، وہیں پر ہے شہزاد جنت کا باغ، جہاں ذوفشاں ہے ہمارا فرید، اور یہاں ذوفشاں ہے ہمارا فرید۔ اسی محبت کی کہکشاں جو ہم نے یہاں پہ آباد کی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی نگری سے، اس کے میزبان صلی نقشبندی کو اجازت دیجیے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔